بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ میرا ویلاگ آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ ناظرین، آج کا موضوع وہی ہے جو ہماری قوم کا موضوع ہے، وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے سفید پوش تو سفید پوش امیر لوگوں کو بھی گھما کے رکھ دیا۔ لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ناظرین، ہر قسم کا قانون موجود ہے مگر عمل کسی پر نہیں ہو رہا۔ آج کا جو سب سے تکلیف دہ موضوع ہے وہ ہے یوٹیلیٹی بلز میں ہوش ربا اضافہ، پاگلوں کی طرح اضافہ۔ بجلی کے بلوں نے تو کمال ہی کر دی۔ اگر کسی شخص کی انکم 30,000 روپے ہے، 50,000 روپے ہے، لاکھ روپے ہے، وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے جب وکالت شروع کی تھی نا، تو جتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں نا، میں نے کئی مقدمات میں اتنے پیسے دے کر قتلوں کی صلح ہوتے دیکھی۔ یہ بجلی کا بل ہے کہ مقدمہ ہے، کوئی کیس ہے، دیت دینی ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، کوئی قتل کر بیٹھے ہیں کسی کو، یہ جناب بل دیے جا رہے ہیں۔ قرض لے کر، ادھار اٹھا کر لوگ اپنے بل بجلی کی ادا کر رہے ہیں، کوئی سوئی گیس کا کر رہا ہے۔ کبھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کریم مقدمے سے اور بیماری سے، یا اللہ کسی نے مقدمہ دے بیماری نہ دے، لیکن لوگ مقدمہ اور بیماری بھول گئے۔ اب لوگ بجلی، سوئی گیس کے بل اور یہ یوٹیلیٹی بل ہیں۔ کسی کے گھر کھانے کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے 2 روٹی کھاتا ہے تو 1 کھا لے اور سو جائے۔ چیزوں کے کبھی ہوتے تھے ہم بھی بازار میں جا کر، اب بھی جاتے ہیں، جا کر سودا سلف آپ پیدل جائیں، کیلے کا بھاؤ کچھ ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے 20 روپے بڑھ جائیں گے، آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے عام سی تو 20 اور بڑھ جائیں گے، آپ بڑی گاڑی پہ اس کو پوچھ رہے ہیں تو وہ ڈبل ہو جائے گی۔ جو بقول شیخ رشید کے آن ریکارڈ اس کا بیان ہے، سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارا کیا دھرا بھی اب ان کے سر پڑے گا جو یہ پی ڈی ایم والے حکومت میں آئے ہیں، اور یہ سیاسی طور پر برباد ہو جائیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مارکیٹ گئے، ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم سے میری مراد عوام ہے۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے جی کہ مہنگائی کی ریشو کیا ہے؟ ابھی آپ کسی بھی سبزی، گوشت، کسی چیز، دوائی، کوئی چیز آپ دیکھیں، وہ زندگی کی حسرتوں میں بدل چکی ہے۔ ناظرین، قحط یہ نہیں ہوتا کہ اناج نہیں ہوا، غلہ نہیں ہوا، یہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ یہ پرانے زمانے کی وہ ساری کہانیاں ہیں۔ اس وقت ایسا قحط ہوتا تھا کہ جب قحط سالی چل پڑی۔ اب قحط کیا ہے؟ قحط یہ ہوتا ہے تکلیف دہ قحط، کہ جب نعمتیں بازاروں میں، بازار نعمتوں سے اٹے پڑے ہوں، پھل ہوں، کھانے کی چیزیں ہوں، پہننے کو کپڑے ہوں، ہر چیز ہو، مگر خریدار کے پاس قوت خرید نہ ہو، وہ دوائی بھی نہ خرید سکے، ڈاکٹر کو چیک بھی نہ کروا سکے۔ 4-5 ہزار روپیہ ڈاکٹر صاحب چیک کرنے کا لیتے ہیں، 4-5 منٹ دیکھتے نہیں، بات نہیں۔ تو یہ سب اس سوسائٹی کی باتیں ہیں جو اگر تدارک نہ کیا گیا، جو اپنا خود احتسابی نہ کی گئی، اپنے آپ سے شروع نہ کیا گیا تو بات نہیں بنے گی۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں، جتنے حکمران طبقے ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ جو مسلسل ایک حکمرانی کا، یہ جو مسلسل حکمرانی پر مسلط بیوروکریسی ہے، یہ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے۔ جیسے میرا کاروبار ہے، میں وکالت کرتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں کالم لکھتا ہوں، ڈاکٹر ڈاکٹری کرتا ہے، اسی طرح سیاستدانوں کا یہ کاروبار ہے، قید کاٹنا ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور سختیاں جھیلنا بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے۔
یہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ مت سمجھا کریں کہ ہماری خاطر موجودہ دور میں کسی نے کچھ کیا ہے. جنہوں نے کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے اور سولی چڑھ گئے. اس کے بعد جتنے بھی ہیں یہ سارا ایک سکرپٹڈ کام چل رہا ہے. پھر عوام جو ہیں وہ دست و گریباں کیوں ہیں؟ یہ کیوں اتنی پولرائزیشن عوام میں آ گئی؟ یہ بھی ایک سیاستدان کی پالیسی ہے کہ نفرت کی بنیاد پر میں سیاست کروں گا، اور وہ کر رہا ہے. نفرت اس نے عوام کی رگوں میں نفرت کا زہر ڈال دیا. لوگ بات سننے کو تیار نہیں. ہمیں جانبداری کو ترک کرنا ہوگا. مہنگائی کے لیے نہ تو حکمران ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ کہہ دیں کہ جناب ہم قابو نہیں کر سکتے، اور وجہ بھی نہیں بتاتے. اور جو پہلا حکمران آیا 2018 میں جس کو حکومت دی گئی، وہ تو حکومت کرنے کے 3.25 سال سے ہی مکر گیا خیر سے. اس کے جو اس کو لے کر آئے تھے وہ بھی یہ حکمران گھرانے ہیں. ناظرین، ہمیں دیکھنا سوچنا ہوگا کہ جس طرح بر صغیر میں یا اسلامی دنیا میں مسلمانوں کی ہزاروں سال کی، ہم سینکڑوں سال کی اور صدیوں کی حکومتیں گنواتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کی حکومتیں نہیں تھیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں تھی. یہ مسلمان گھرانوں کی، مسلمان حکمران گھرانوں کی تاریخ ہے. اور پاکستان میں بھی جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ، یہ حکمران گھرانوں کی حکومتوں کی تاریخ ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ورنہ ہمارے حالات بدل نہ جاتے. آئین میں لکھا ہے 25A آرٹیکل میں کہ 5 سے 16 سال کی عمر کا بچہ سکول میں ہونا چاہیے. آئین نے ہر چیز کی گارنٹی کی ہوئی ہے، مگر آئین یہاں صرف حلف اٹھانے کے لیے رہ گیا کہ پرویز علیہ حلف کہاں اٹھائے گا، حمزہ کہاں اٹھائے گا. اور فکر پڑی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ عمران کس حالت میں ہے، ذرا پتہ کر کے بتائیں. وہ جو باقی قیدی ہیں وہ اسرائیلی ہیں، وہ انڈیا کے قیدی ہیں، ان کا بھی پتہ کر، اگر وہ بھی ہوں تو انسانی بنیادوں پر ان کے بھی انسانی حقوق ہیں. لیکن یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ اس لیول پر جا کر اتنی بڑی جانبداری دکھائی جائے. یہ سب باتیں آج کا دن لے آئی ہیں. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ چلتی حکومتیں، یہ اچھے بھلے چلتے سارے معاملات یکدم چلتے پہیے میں کون ڈنڈا آگے ٹھوک دیتا ہے. ہر بار آپ دیکھیں گے تو آپ کو عدلیہ کے فیصلے نظر آئیں گے، قوتوں کے فیصلے نظر آئیں گے. اور پھر اعلی کار جو بنتے ہیں ان کی بدماشیاں نظر آئیں گی. یہ بہت ہو چکا. اب اللہ کا واسطہ ہے، اب کچھ اس طرح نہ کریں، اب ایسا نہ کریں کہ جناب ہم نے آپ کو فلاں، جیسے علیم خان صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی افزائش میں بہت پیسہ لگایا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ 300 یونٹ بجلی فری دی جائے گی. علیم خان صاحب، یہ پاپولسٹ نعرہ ہے، یہ پاپولسٹ کی سیاست ہے. آپ نظام کی بات کریں، آپ منشور کی بات کریں، آپ بتائیے کہ آپ منشور کیا دیں گے. یہ 300 یونٹ نہیں چاہیے، نظام چاہیے. جس طرح سنگاپور میں لی کوان یو نے کیا تھا. اس نے حکومت میں آ کر سوچا کہ میں اگر پہلوں کی طرح ہی کر لوں، جیسے وہ پہلے مال میکنگ کرتے تھے، پیسہ بناتے تھے، منی میکر تھے تو چلے جاتے تھے، موج مستی کروں اور وقت گزاروں. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے سب سے پہلے 3M انگریزی کا ورڈ ہے، 3M، اس کا مطلب میرٹوکریسی، میرٹ، ملٹی کلچرلزم، بین الثقافتی ہم آہنگی،
اور موٹیویشن کارکردگی پر موٹیویٹ کیا جائے. انہوں نے بیوروکریسی کو ری بلڈ کیا, ذمہ دار ٹھہرایا اور وزیر کو بیوروکریسی کا ہیڈ بنایا. جس محکمے کا وزیر ہے وہ اس محکمے کا ہیڈ بھی ہے. یہ نہیں کہ پنجاب کا چیف سیکرٹری ہے وہ ہیڈ ہے, نہیں, ہر محکمے کا وزیر اس کا ہیڈ گنا گیا. ایک وزیر نے کوئی حرکت کی تو انہوں نے وزارت سے نہیں اتارا تھا, انہوں نے جیل میں ڈالا تھا. تنخواہیں ضرورت کے مطابق کی جائیں اور میرٹ, ساری دنیا سمجھتی ہے میرٹ کیا ہے. جب تک میرٹ نہیں ہوگا, اور پھر بہت بڑا دل گردہ چاہیے ہماری سوسائٹی کو آج, جس کی بہت ضرورت ہے کہ یہ بین التہذیبی ہم آہنگی, ہر تہذیب والے کو, ہر زمینی رشتے والے کو, جتنی اکائیاں ہیں ان میں جتنے لوگ ہیں, جتنے کلچر ہیں, ان کو ان کے کلچر کے مطابق, مسلک اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنے معاملات کی اجازت ہونی چاہیے. یہ اتصال, یہ کسی کا تسلط نہیں ہونا چاہیے. ہاں, متاثر کرنا ہے تو کریکٹر سے کیا جائے جیسا کہ کیے جانے کا حکم. میں اپنے حکمران طبقوں سے کہتا ہوں, سیاستدانوں سے کہتا ہوں, ہمیں منشور دیں اور اس میں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے, کیسے آپ لوگوں کی سہولتوں کو, بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے, رول آف لا جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. اور آپ سنگاپور کی مثال سامنے رکھیے جس میں جو حلیمہ یعقوب ہے, جو پریزیڈنٹ ہوئی, 10% آبادی ہے کل آبادی کی, مسلم آبادی, وہ پریزیڈنٹ ہوئی اور اپنے 4 کمروں کے گھر میں ہی رہتی رہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو بڑی کوٹھیاں ہیں, جو کنالوں پر, ایکڑوں پر کوٹھیاں ہیں, ان کو خالی کروائیں گے. بڑے سے بڑے افسر کے لیے 1 کنال سے اوپر کا گھر نہیں ہونا چاہیے. اور گاڑی جو ہے, جو عوام الناس کے پاس, عام بندے کے پاس, ایک اچھے بڑے کاروباری بندے کے پاس, میڈیاکر کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, وہ گاڑی ان کو دیں گے. ان کی مراد واپس لیں, ان سے بجلی کی سبسڈی واپس لیں, ان سے نوکر واپس لیں. یہ اپنی جو تنخواہیں ان کی ہیں ان میں سے یہ کریں, اور دوسری نوکری کسی کو دینے کا سوچیں بھی نہ, تاکہ جو قوم کے جو بچے نوکری کی عمر کراس کر رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. یہ جعلی نعرے بازیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے گلاس شیشے کا ٹیبل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اگر وہ ایج پہ بھی چلا جائے تو کہا جائے گا کہ ٹیبل پہ ہے, تو اگلے لمحے وہ زمین پہ گرا ہوتا ہے اور کرچی کرچی ہوا پڑا ہوتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب وہ خلیفہ بنے تو مشورہ دیا گیا کہ جناب اپنی آپ کاروبار کپڑے کا بند کریں, کیونکہ سبھی لوگ اسی دکان پر آ جا رہے ہیں. تو پھر مشورہ آیا کہ چلیں وظیفہ مقرر کرتے ہیں. جب وظیفہ مقرر ہوا تو انہی سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنے میں گزارا ہو جائے گا. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے کا جو مزدور ہے جتنی اس کی دہاڑی ہے میرا وہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے. مقرر کر دیا گیا. جہاں پر بڑے شرم کی بات ہے کہ مراد بڑھانے کے بل پاس کیے جا رہے ہیں, یہاں پر وزیر اعظم ڈنکے کی چوٹ پر کہتا تھا, جو یہ کہتا تھا نا میرے پاس تو سب کچھ ہے, اللہ نے دیا ہوا, مجھے کیا ضرورت ہے, اس نے کہا میرا اتنے میں گزارا نہیں ہوتا. اور موصوف اللہ تعالیٰ معاف کرے توشہ خانہ میں پکڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ مزید جھوٹ بولا جائے, مذاق کیا جائے. خدا را یہ مہنگائی اور یہ بجلی کے حواس باختہ بل, یہ میں سمجھتا ہوں حکمران نہیں حملہ آوروں کی سی باتیں ہیں. حملہ آور ایسے کرتے ہیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے حملہ کیا اور برباد کر کے رکھ دیا.
یہ بجلی کے بل ان کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس حساب سے، اور پھر یہ جو پیٹرول پمپ پر کوئی پوچھنے والا نہیں، کتنے کا پیٹرول ہے، ایک پیٹرول پمپ سے آپ 5,000 کا پیٹرول ڈلوائیں، وہ کم ہوگا، دوسرے پہ تھوڑا زیادہ ہوگا، کون پوچھے گا؟ یہ صرف بڑے ڈالوں پہ، بڑی گاڑیوں پہ، یہ امپورٹڈ گاڑیاں، اتنی گاڑیوں کی منظوری ہو گئی، اور وزیر اعلیٰ صاحب، نگران وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے افسروں کو ہم گاڑیاں نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو اپنے افسر اگر اپنی عوام کو پناہ نہیں دیں گے، قانون نافذ نہیں کریں گے، تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ لوگوں کو مقروض کر کے رکھ دیا، 6 سالوں کے اندر تہ و بالا کر دیا ملک کو۔ مہربانی فرمائے یہ نگران حکومت اور جو بھی جس کے بھی اختیارات ہیں کہ وہ لوگوں پر یہ بجلی کا بم، یہ پیٹرول بم یہ گرانے بند کیے جائیں۔ ہمارے اپنے رویے بھی برباد ہو چکے ہیں، اور ہمارا اعتماد جو وشواس کہا جاتا ہے ہندی میں، وہ فنا ہو چکا ہے، باہر کی دنیا میں بھی اور آپس میں بھی۔ بہرحال ناظرین، آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بہت دکھی ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں، زندگی ان پر تنگ کر دی گئی ہے۔ حکمرانوں کو اللہ کرے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ یا اللہ کبھی ظالم اپنے آپ کو مظلوم کے وجود میں دیکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا کو اگر یوں ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ پروردگار پاکستان میں کبھی حکمران اپنے آپ کو عوام کے وجود میں دیکھیں، تو پھر انہیں پتہ چلے کہ یہ کس بھاؤ زندگی جو ہے وہ گزارنا پڑ رہی ہے۔ یہ جو چوکوں پہ یہ پروٹوکول، یہ بدماشیاں، یہ سب پیک ہو جائے گا، یہ سب پیک ہونے والا ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کے حالات ہیں، مکافات عمل ہے، قدرت نے اپنا نظام چلانا ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی، اللہ کا نظام بہت بے دریغ ہے۔ لہٰذا حکمران عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، اور عوام کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔